بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ کیا ہے؟ میڈیا کیا بتا رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا ہمارے ہندو بھائی کیا سمجھ رہے ہیں جو اسے لے کر مذاق بناتے ہیں؟ اکثر حلالے کو لے کر غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، طرح طرح کرتب پھیلائے جاتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں حلالہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے سے پہلے سوچیں کہ اگر 3 بار طلاق دے دیا تو دوبارہ اس عورت سے چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی اور ہم بستری نہیں کرے گی۔ اب اگر وہ مرد پھر سے اس سے نکاح کرتا ہے تو یہ اس کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ کم الفاظ میں کہا جائے تو طلاق کی نحوست کو کم کرنے کا اصل مقصد ہے۔ میں نے بہت سارے مسلم بھائیوں کے لیکھ حلالے کے بارے میں دیکھے پڑھے، ان میں سے اکثر میں حلالے کو اسی طرح سمجھایا گیا ہے جو اسلام اور مسلم ورودھی میڈیا، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے، جس میں جھوٹ، فریب اور پروپیگنڈا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے دکھائے اور بتائے جا رہے حلالے کی نہ تو اسلام میں کوئی حقیقت ہے اور نہ کسی بھی حالت میں اجازت ہے، بلکہ یہ تو سراسر لعنتی عمل ہے۔ حلالہ کہتے کسے ہیں؟ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز اور حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیاں کرو اور طلاق مت دو۔ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہلتا ہے، لیکن چونکہ انسان کی شادی شدہ زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ میل ملاپ اور سلجھانے سمجھنے کی کوشش کے باوجود میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب یقین ہو جائے کہ کسی طرح نبھا مشکل نہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ طلاق کے ذریعے وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد بیوی کو ایک طلاق دے جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، اس کے پیریڈ کے دنوں میں طلاق نہ دیں اور عدت کی مدت 3 ماہ ماری انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے اس بیچ میاں بیوی پھر سے اپنے معاملے کو سلجھا لیں اور رجوع سے میاں بیوی بن جائیں۔ اگر پھر بھی کوئی راستہ نہ نکلے اور شوہر عدت کی مدت میں رجوع نہ کرے تو 3 پیریڈ کے بعد وہ الگ ہو جائیں، اور پھر کبھی دونوں راضی ہو جائیں تو دوبارہ نیا نکاح اور مہر ادا کر کے دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح 2 بار تک کر سکتے ہیں، یعنی ایک طلاق دی، پھر 3 مہینے کے بعد جدا ہو کر پھر شادی کی، پھر کچھ ایسا بڑا معاملہ پیش آیا تو پھر صاف شبدوں میں 1 بار طلاق دی، تو اس طرح 2 بار طلاق کی گنجائش ہے، اور 3 بار طلاق دے دی تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اوپر بتائے گئے طریقے میں عورت کا فائدہ ہے، اسے ہر بار نیا مہر ملے گا، اور اس طلاق کے طریقے کو اسلام اور شریعت نے آسان سب سے اچھا طریقہ بتایا اور اس کی تعریف کی ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق ہو گئی، چاہے کسی نے جہالت میں ایک ساتھ ہی 3 طلاق دے دی یا الگ الگ 3 بار دی، ہر صورت جس میں 3 طلاق ہوئی، اب وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب ان دونوں کا ویواہک جیون ختم ہو گیا، اب ان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس شوہر بیوی کے علاوہ دنیا کے جس مرد عورت سے چاہے نکاح کرے۔ آئیے حلالے کو جانتے ہیں۔ اگر 3 طلاق ہو جانے کے بعد عدت 3 ماہواری گزر جانے کے بعد عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی اور دونوں میں میاں بیوی والا رشتہ اور تعلق بھی قائم ہو گیا اور دونوں میاں بیوی کی طرح شادی شدہ زندگی گزارنے لگے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے اس موجودہ شوہر کا انتقال ہو گیا،
کسی وجہ سے شوہر نے بھی طلاق دے کر الگ کر دیا۔ اب اگر یہ عورت چاہے تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی کو حلالہ کہتے ہیں، یعنی بیوی پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی۔ دھیان رہے کہ یہ نکاح پری پلان کیا ہوا نہ ہو، مطلب پہلے سے طے کیا ہوا نہ ہو۔ اگر کوئی طے کر کے شرط رکھ کر حلالے کے لیے شادی کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اس طرح حلالہ کوئی پیسہ دے کر کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف کیا گیا عمل ہوگا، اور یہ اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ پیسہ دے کر حلالہ کروانا، اس عمل کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اور ناراض ہو کر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والوں پر، جو شادی طلاق دینے کے لیے یا عورت کے پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کرے، اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ وہ مرد جو طلاق کی شرط رکھ کر یا حلالے کی نیت سے اپنی بیوی کی شادی کسی دوسرے مرد سے کرائے۔ امید ہے کہ اس تحریر سے ہمارے غیر مسلم ہندو بھائیوں کے ساتھ ساتھ مسلم بھائیوں کو بھی طلاق اور حلالہ سمجھ آئے گا، اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔